هل احتفل أبو بكر؟ هل احتفل عمر؟ هل احتفل عثمان؟ هل احتفل علي؟ هل احتفلت عائشة وحفصة وزينب؟ هل احتفل أبو حنيفة؟ هل احتفل الشافعي ومالك؟ هل احتفل أحمد؟ لم يحتفلوا. ولا يوجد، وأقولها بتحد، لا يوجد حرف واحد مأثور عن سلف هذه الأمة أنهم قد احتفلوا بهذه المناسبة المبتدعة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہے اور آپ کی وفات بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وہ اس 12 ربیع الاول کے مہینے میں، یعنی اس ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. اب تاریخ کیا تھی، اس میں دنیا کی کسی شخص کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وہ 12 تاریخ کو ہے، 12 ربیع الاول کو. البتہ آپ کی پیدائش کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں، بعض میں 8 تاریخ کا ہے، بعض میں 9 ہے، بعض میں 12 کا بھی ہے، لیکن وہ اختلافی ہے. اب 12 میں آپ کی پیدائش ہے یا نہیں ہے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن وفات آپ کی 12 تاریخ پہ ہے. اس میں دنیا کے کسی شخص کا کوئی اختلاف نہیں ہے. متى ظهرت في القرن الثالث في زمن الدولة الفاطمية الخبيثة، الدولة العبيدية الخبيثة التي ترجع إلى عبيد الله بن ميمون ابن ديصان، هذا الخبيث الذي كان يهوديا ربيبا عند مجوسي. فماذا تنتظرون من رجل أسس دولة هو يهودي وأبوه يهودي، وهو كان ربيبا أي تربى في بيت زوج أمه وكان مجوسيا؟ هذا الإناء النتن بماذا ينضح؟ أينضح بالخير؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمد. فلذلك عندما جاءوا إلى مصر، هذا البلد العريق الشامخ، قلعة الإسلام، وتوطنوا هناك في الدولة العبيدية نسبة إلى الفاطمية زورا وبهتانا، وفاطمة بريئة من هؤلاء الأخباث براءة الذئب من دم ابن يعقوب. فعندما وجدوا النصارى يحتفلون بعيد المسيح فابتدعوا هذه البدع على قرار ما كانوا يحتفلون، وتوارثها الناس خلفا عن سلف إلى يومنا هذا. هذه بدعة منكرة لأن تحديدها مختلف فيه، وربي تبارك وتعالى قد فصل لنا الآيات وبينها في كتابه الكريم. ليس هناك إجماع عباد الله بين المؤمنين، بين العلماء، على تحديد يوم مولده. اختلفوا إلى أكثر من 10 أقوال كما ذكرها ابن كثير وغيره. قيل في 2 من ربيع الأول، قيل في 4 من ربيع الأول، قيل في 8 من ربيع الأول، قيل في 10 من ربيع الأول، قيل في 12 من ربيع الأول، قيل في رمضان. هل يجعل ربنا مناسبة ويرتب عليها عبادة وتقربا إليه ويجعلها مختلفة بين عباده؟ أنا أختلف في تحديد يوم عاشوراء الذي رتب الله عليه فضل صيامه؟ أنا أختلف في تحديد يوم عرفة؟ أنا أختلف في تحديد 10 الأواخر من رمضان؟ أنا أختلف في تحديد 10 الأوائل من ذي الحجة؟ فهذا مما يبين بطلان هذه المناسبة المحدثة. اب 12 ربیع الاول کے دن جہاں اور بہت ساری باتیں ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دن لوگوں کے ہاں جو مشہور ہے عید میلاد النبی منانا، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس سے پہلے تمہیدی طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. اب دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا یہ عین ایمان کا حصہ ہے، اور ہر مومن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا تذکرہ کرنا یہ ایک عین عبادت ہے. اور عبادت بھی اس طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، ہر چیز کا، آپ کے لباس کا، آپ کے زلفوں کا، آپ کے چہرے کا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا، آپ کے ازواج مطہرات کا، اور آپ کے منسوب، آپ سے منسوب جتنے بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کی نسبت
یعنی ان کا ذکر کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کا ذکر، آپ کے تلواروں کا ذکر، آپ کے کھانے پینے کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا ذکر، انداز کا ذکر، کردار کا ذکر، گفتار کا ذکر، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ عین عبادت ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے بڑا اجر ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ جہاں جہاں اللہ نے اپنے ساتھ دیکھیں، اللہ نے جہاں اپنا نام رکھے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نام رکھے، یعنی جہاں اللہ کے نام کا تذکرہ کرنا یہ ایک عبادت ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ سے متعلقہ چیزوں کا ذکر کرنا اور ان کو بیان کرنا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے اعتبار سے یا آپ کی سیرت کے حوالے سے دیکھا جائے تو دو حصے ملتے ہیں، حیات طیبہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یعنی جو نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے وہ، اور دوسرا آپ کی نبوت سے لے کر جو وصال تک کا زمانہ ہے وہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل نمونہ ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے زندگی گزارنا، اور سب امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سی زندگی یہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو نبوت سے پہلے والی زندگی تو ظاہر ہے وہ تو پہلے والے کی زندگی ہے اور وہ الگ چیز ہے، لیکن جو اسوہ حسنہ ہے جس کی ترغیب قرآن و سنت میں دی گئی ہے، اور جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا اور آپ کی شریعت کا باقاعدہ سے آغاز ہوتا ہے، وہ کہاں سے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب نبوت کے بعد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ملنے کے بعد کا جو زمانہ ہے 23 سالہ زمانہ، یہ جو زمانہ ہے یہ اصل میں اسوہ حسنہ ہے اور قابل عمل ہے۔ اب دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زندگی کا تذکرہ یا اس سے پہلے کا تذکرہ یہ دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، ان کو محفلوں میں تذکرہ کیا جائے، اپنے گھروں میں تذکرہ کیا جائے، مساجد میں، ہر جگہ سے الگ الگ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ یہ تذکرہ کرنا بھی ایک عین عبادت ہے، اور سلف صالحین کے زمانے میں بھی اور آج سے پہلے جتنے بھی مسلمان گزرے ہیں سب کے اندر یہ چیز مشترکہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، وہ آپ کا تذکرہ وہ کرتے تھے اور آپ کی سیرت بیان کرتے تھے۔ اور سیرت میں صرف میلاد کا پہلو نہیں ہے، بلکہ آپ کی سیرت میں جہاں میلاد تو ایک جز ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت قابل بیان ہے، تو صرف میلاد کو بیان کرنا یہ ایک جزوی فضیلت کو بیان کرنا ہے، ایک جز کو بیان کرنا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے صرف سیرت کا بیان کرنے کے حوالے سے۔ تو میں نے کہا کہ جیسے اصل زندگی وہ آپ کے اسوہ حسنہ اور نبوت کے بعد کا 23 سالہ زمانہ ہے، تو اس سیرت کو بیان کرنے کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے، اور اس کا اور یہ عبادت بھی ہے، ہمارے اکابر ایسے کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ مشن رسول ہے اور اس کو اپنانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے طریقوں پر زندگی گزارنا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن ہے اور آپ کا اصل منشا ہے وہ اصل چیز ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو چیزیں بتائی ہیں اور آپ کے سنت جتنے بھی ہے قرآن و سنت میں ملتی ہیں، ان سنتوں پر اسی طریقے سے عمل کرنا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور صحابہ کرام نے اس طریقے سے زندگی گزار کے دکھائی ہے۔ تو یہ چیز اصل ہے اور یہ دراصل قابل عمل ہے، دونوں قابل عمل ہیں انشاءاللہ، لیکن زیادہ جو اصل مین مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنانا اور آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا اور پورے طریقے سے اس کو اپنانا، یہ اصل بات ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کے زمانے میں ایک یہ چیز بڑی ہی احتیاط کے ساتھ صحابہ کرام میں پائی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، تو انہوں نے جب بالکل ان کا آخری وقت تھا نا، دنیا سے تشریف لے جانے کا، شہادت کا وقت تھا، اس وقت آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ سے کچھ بات کی، آپ کی عیادت کے لیے آیا، تو بات کرنے کے بعد جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ بھائی ادھر آؤ، آپ کے جو یہ پینچے ہیں، شلوار ہے، یہ ٹخنوں سے نیچے ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے۔ دیکھو اس حالت میں بھی انہوں نے سنت کی اتباع کا اور اس کے دعوت کا یہ فریضہ نہیں چھوڑا، تو اصل چیز یہ ہے۔ اسی طرح انہی کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سنن زوائد کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو کام ایک طبعی تقاضے کی بنیاد پر کیے ہیں، صحابہ نے ان کو بھی اپنایا ہے اور ان کو چھوڑا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر کے لیے جا رہے تھے،
تو اس وقت آپ نے انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طبعی تقاضے کے لیے اترے، تو جہاں پر یہ اترے تھے اگلے ہمیشہ جب بھی حج کے لیے آتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہیں پر اترتے تھے، جہاں اللہ کے رسول تقاضے کے لیے اترے تھے یہ بھی تقاضے کے لیے اترے۔ ان کو تقاضا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا وہ ایک الگ بات تھی، لیکن وہاں بیٹھتے لازمی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہو انہوں نے دیکھا ہے۔ تو یہ درخت کے نیچے بیٹھے یا آرام کیا یا جو پانی جہاں پیا، جہاں جو کچھ بھی کیا، اس صحابی نے اس ایک ایک عمل کو اپنایا ہے، یہ ہے صحابہ کرام، اور اصل چیز بھی یہی ہے۔ تو جو کام صحابہ کرام نے کیا ہے وہی ہمارے لیے قابل عمل ہے اور وہی ہمارے لیے مقتدا ہے۔ تو جو کام صحابہ نے نہیں کیا اور جس کام کا حکم اللہ کے رسول نے بھی نہیں دیا اس چیز سے دور رہنا، یہی ہمارے لیے اس میں بلائی ہے، اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی اسی کے اندر ہے۔ صحابہ کرام نے ہمارے جو سلف تھے انہوں نے سیرت النبی اور اس طرح کے مستقل باقاعدہ سے کوئی جلسے وغیرہ نہیں کیے، یا اگر کرے بھی صحیح تو الگ سے سیرت کا ذکر اس طرح تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی خاص طریقہ دے دینا، کوئی خاص مہینہ دے دینا، یا اس کے کرنے والوں کو یعنی کیا نام ہے ان کے کرنے والوں کو عاشق رسول سمجھنا، یا ان کے نہ کرنے والوں پر ملامت کرنا، اور اس کو ایسا ثواب اور ضروری سمجھنا کہ اس کے نہ کرنے والوں کو آپ یہ کہیں کہ یہ تو گستاخ ہے، یہ چیزیں قابل اعتراض ہے، اور یہ انسان کو بدعت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں بدعت۔ بدعت کا مطلب یہی ہے کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حکم دیا نہ کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، اور ضرورت ہونے کے باوجود اس وقت صحابہ کرام نے یا کسی نے نہیں کیا، اور اب کوئی کرتا ہے اور اس کو اتنا ضروری سمجھ کے اور لازم سمجھ کے کرتا ہے، تو یہ بات قابل اعتراض ہے اور یہ بدعت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی اور ضلالت کا نتیجہ بنا کر جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طریقہ ہے، جتنی بھی سیرت ہے، وہ صرف اس بیان کرنے کے حوالے تک تو ٹھیک ہے، لیکن خاص شکل دینا اور خاص طریقے سے کرنا، نہ کرنے والوں کو ملامت سمجھنا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ پھر بعض لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو تم جلسے کرتے ہو، کبھی ختم نبوت کا جلسہ، کبھی دفاع صحابہ کا جلسہ، کبھی دفاع پاکستان کانفرنس کے حوالے سے مختلف جلسے کرتے ہو، کبھی یہ دوسرا نام، یہ چیزیں بھی تو تم کرتے ہو۔ اگر یہ تم کرتے ہو تو بتاؤ اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے زمانے میں کدھر تھا؟ صحیح، یہ اعتراض کرتے ہیں لوگ۔ یا اگر اس زمانے میں تھا تو اگر تم کہتے ہو کہ نہیں تھا تو اس چیز کو پھر تم برا کیوں سمجھتے ہو اگر ہم نے اس طرح کر لیا؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے سیدھا سیدھا کہ یہ کام ہم اس کو لازم اور فرض اور ضروری نہیں سمجھتے، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نہ کرنے والوں کو ملامت کریں، کرتے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو ہم اس کو بھی ضروری نہیں سمجھتے، یا ایک خاص طریقہ اور ایک خاص وقت بھی اس کے لیے متعین نہیں کرتے کہ ایسا کرنا لازمی ہے۔ اس کے برخلاف جو آپ کرتے ہو، نہ کرنے والوں پر تان کرتے ہو، ملامت کرتے ہو، اس کو اتنا ضروری اور لازم سمجھتے ہو کہ نہ کرنے والوں کو پتہ نہیں آپ کیا کچھ کہتے ہو، گستاخ رسول تک کے فتوے لگاتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے حفاظت فرمائے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میلاد اور یہ محفل کے جو وجود ہے یہ صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، یہ تو تقریباً 6 صدی میں یا 3 صدی میں بعض کے نزدیک یہ اس طریقے سے بعد میں اس کا وجود ہوا۔ عرب علماء کو بھی آپ سنیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، حالانکہ عرب یہ چیزیں اس کے باطل ہونے پر سب سے بڑی دلیل میں کہتا ہوں یہ بھی ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی بڑے سطح پر نہیں منایا جاتا، بس یہ چند ملکوں میں پاکستان، ہندوستان اور ان علاقوں میں منایا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں آپ کو کہیں پر اس طرح چراغاں اور لیٹے اور یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی، یہ بھی اس کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جہاں منایا بھی جاتا ہے تو وہاں پر ایک علاقے میں ہے دوسرے علاقے میں نہیں ہے، ایک گلی میں ہے تو دوسری گلی میں نہیں ہے، یا ایک گلی میں تو ایک گھر والے کرتے ہیں دوسرے گھر والے نہیں کرتے ہیں، یہ اس کے باطل ہونے کی واضح دلیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے میلاد کا تصور ویسے میں نے بتایا 6 صدی ہجری اس کے بعد شروع ہوا، اور وہ بھی ایک شخص سلطان ابو سعید مظفر اور ابو الخطاب ابن دحیہ انہوں نے شروع کیا یہ اس زمانے میں، تو اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا، حضرت عمر نے، عثمان نے، علی رضی اللہ عنہ نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ، اور کسی بڑے مقتدی اور کسی معتبر شخص نے آج تک کبھی یہ میلاد اور یہ چکر کیا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں، اصل سیرت کو اپنانے کے بجائے چند قوالیاں گانا اور ڈول ڈمکے کرنا اور نعت شریف کے چند جملے پڑھ لینے کو اپنے آپ کو عاشق رسول اور دوسرے کو گستاخ سمجھتے ہیں، یہ عجیب چیز ہے۔
اور پھر جو کرتے بھی ہے، اور آپ دیکھیں ہر سال اس میں نئی نئی تبدیلی ہوتی ہے، ایک سال دوسری چیز ہوگی، پھر اگلے سال آپ دیکھیں کیک کاٹ رہے ہیں، دوسرے سال آپ دیکھیں تو کوئی ہور بلا رہے ہیں، تیسرے چوتھے سال آپ دیکھیں تو ڈول باجے شروع ہوئے، پھر قوالیں شروع ہوئی، پھر ڈانس شروع ہوا، پھر بنگڑے وغیرہ اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور پھر اللہ معاف کرے پتہ نہیں ہر سال اور آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ یہ وہی بعین ہی ان عیسائیوں کے طرز عمل پر زندگی گزارنا ہے جو کہ اس سے پہلے عیسائی کرتے تھے۔ عیسائیوں کا طریقہ بھی کیا ہے، کوئی خاص عید اور طریقہ تو ہے نہیں، بس وہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے نام سے 25 دسمبر کو کرسمس ڈے جو مناتے ہیں، وہ بھی ان کے میلاد کے حوالے سے، یعنی یہ کہو کہ عربی میں اس کو میلاد کہتے ہیں اور انگلش میں وہ اس کو کرسمس کہتے ہیں، تو یہ انہی کا طریقہ ہے۔ لیکن اسلام میں کسی کی پیدائش پر یا کسی کے وفات پر اس طرح کی چیزیں منانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، کیونکہ اب دیکھا اگر اس چیز کو ضروری اور لازم سمجھا جائے نا، تو اب دیکھو عیسائیوں کے تو صرف مثال ایک یا دو ہی بندے جو معتبر ہوں گے، مقدس ہوں گے، جس پر وہ لوگ اس چیز کو عید ملائیں گے یا خوشی کا اظہار یا غمی کا اظہار کریں گے یا سالگرہ کہیں، جو بھی کہے یہ چیزیں ہوں گی۔ اسلام میں تو مقدس شخصیات کی کمی نہیں ہے، بہت سارے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کتنے بزرگ اور کتنے نیک لوگ گئے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھے، تابعین کی زندگیاں دیکھے، اور ہر وقت ہر تاریخ میں کوئی نہ کوئی شخص کے تاریخ وفات شہادت مل ہی جاتی ہے۔ تو اب کیا مطلب ہے کہ ہر بندے کی ولادت اور ہر بندے کی وفات پر اس طرح کرتے رہو؟ یہ تو ساری زندگی ہم اسی کاموں میں لگے رہیں گے، دین اسلام اور شریعت کی اصل جو روح ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو کہ اصل چیز ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل یعنی جو خرافات اس کے اندر ہے وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، اور ہر بندے کو پتہ ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ میلاد اس کا چونکہ 6 یا 7ویں صدی میں آغاز ہو چکا ہے، اور یہ اس سے پہلے تھا بھی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عید ہے اس کو عید کہنا، اور پھر باقاعدہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اس کے لیے، تو عجیب بات ہے بھائی۔ اسلام میں تو شریعت میں 2 عیدیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو آپ نے ان کو عید کرتے ہوئے دیکھا، تو عجیب طریقے سے منا رہے، تو آپ نے سب کو منع کہ بھائی اس طریقے سے عید مت مناؤ، عید منانا ہے تو اللہ نے 2 عیدیں دی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے مختلف عیدوں کی نفی کی ہے، بس اسلام میں 2 عیدیں۔ پھر اس کو عید منانا اور خوشی کا دن منانا، جبکہ اس میں تاریخ وفات بھی لازمی جز ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ تو خوشی منانا یہ تو ایک کافروں کی رسم ہو سکتی ہے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کو عید کا نام دینا یہ ایک بہت بڑی گستاخی بھی اس اعتبار سے ہے کہ دیکھو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں خوشی اور ایک عاشق رسول ہونے کا ثبوت ہے، تو اگر اس کام کو آپ کر رہے ہو تو اس میں 2 باتیں ہیں، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اس کام کو نعوذ باللہ نہیں کرتے تھے، وہ گستاخ ہے نعوذ باللہ، تو بستغفر، یا اگر وہ کرتے تھے تو پھر ان سے زیادہ خوشی پھر ہمیں ہے، اس کا یہی مطلب ہے صحابہ کو نہیں تھا، تو یہ چیزیں بھی قابل غور ہیں۔ پھر آپ اس کے باطل ہونے کی ایک واضح دلیل میں یہ بھی بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ پیر والے دن ہے، جیسے کہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، پیر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اور جتنے بھی احادیث سے بخاری سے لے کر وہ آگے ابن ماجہ اور نسائی تک اور پھر دیگر کتابوں تک، چھوٹی سے چھوٹی کتاب یا بڑی سے بڑی کتاب اٹھائیں، جہاں روزوں کا تذکر آتا ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 چیزوں کے روزے کی ترغیب دی ہے، یعنی جہاں بہت سارے روزے رکھنے کی ترغیب ہے وہاں یہ ترغیب بھی ہے کہ آپ پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھیں۔ اور ایک بات تو یہ اس سے لطیف اور باریک اشارہ ہے اسی میلاد کے نفی کی طرف کہ دیکھو پیر والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اور اس پیدائش والے دن اللہ کے رسول نے روزے کا حکم دیا کہ بھئی اس دن روزہ رکھو کرو، اور روزہ اور عید یہ بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، تو اس لیے عید کے دن روزہ رکھنا یہ اور روزہ اور عید یہ چونکہ آپس میں متضاد چیزیں ہیں، تو پتہ چلا کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا حکم دیا وہاں عید ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور پیدائش کا اس طرح اور عید منانا اور پھر آگے روزے کا حکم یہ آپس میں متضاد چیزیں ہیں، یہ بھی ایک واضح دلیل ہے۔ پھر اس میں جہاں اور بہت سارے خرافات ہوتے ہیں وہاں ایک خرافات اور سب سے بڑے یہ بھی ہوتا ہے کہ اسراف بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی دین کے نام پر اور اس طرح چراغاں کر کے، اور لوگ جس کے پاس 1 روپے بھی نہیں ہوتا ہے نا، جو بیچارہ قرض لے کے اپنی زندگی گزارتا ہے کھانے پینے کے لیے، ان دنوں میں آپ دیکھیں تو وہ بھی اس طرح اہتمام کرتے ہیں، یہ بدعت ہونے کی دلیل ہے نا، اور کیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چراغاں وغیرہ کرنا حدیث میں منع آیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ بھئی جو شخص قبروں پر چراغاں کرتا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے، تو جب ایک قبر پر چراغاں کرنے کا یہ حکم ہے تو اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور میلاد کے نام پر اتنے چراغاں کرنا اور بتیاں لگانا اور فضول خرچیاں کرنا، قرآن نے فضول خرچی کو من المبذرین کان اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی کا ہے جو اسراف کرتے ہیں، تو اس طرح ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں اس کا ثبوت عرب علماء بھی، آپ عرب علماء کو سنیں، شیخ سدیس ان کا بھی بیان آیا ہے، اور ایک اور عالم ہے جس میں انہوں نے صاف صاف بتایا کہ بھئی اس جلسے کا ثبوت نہ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملتے اور نہ کسی آج تک کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ بعد کے خرافات اور ایجادات ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہی دراصل اسلام کی روح ہے، اور یہ اصل چیز ہے جو کہ مطلوب بھی ہے۔ تو یہ چیزیں بدعات اور خرافات کو چھوڑ کر اصل چیز کی طرف آئیں۔ اچھا، ایک مین اعتراض یہ بھی لوگ کرتے ہیں نا کہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ ولادت کا ثبوت، میلاد کا ثبوت وہ حدیث سے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف چلے گئے تو اس وقت چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھی اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ طلع البدر علینا، چودھویں کا چاند ہمارے پر طلوع ہو گیا اور آ گیا، اور بڑے لمبے اشعار ہے۔ ان اشعار میں یہ جملہ، یعنی ان لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان ہی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جو کافر ہے وہ نہیں کرتے ہیں، اور اس دن ابلیس خوش ہوتا ہے یا ابلیس ناراض ہوتا ہے، اور یہ چیزیں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو یہ جو حدیث ہے طلع البدر علینا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بچیاں گا رہی تھی، اور وہ بھی کسی کے کہنے پر نہیں، اللہ کے رسول، یہ صحابہ کا حکم نہیں تھا، خود بچیاں بے ساختہ بیچارے بول پڑی اور اس طرح خوشی میں انہوں نے اس طرح کیا۔ اگر بچے کرتے ہیں تو ایک الگ چیز ہے، یہاں تو بڑے کر رہے ہیں اور پھر ڈانس اور عجیب عجیب نخرے کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ کوئی میلاد پر خوشی تو نہیں تھی۔ میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کی پیدائش، کون سا وہ آپ کی پیدائش پر کر رہے تھے؟ پیدائش پر تو یہ خوشی نہیں تھی، بلکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے تو اس لیے انہوں نے یہ کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ خوشی میں چلو میلاد بھی ہوتا یا کچھ بھی ہو مان لیا جائے، تو مجھے بتاؤ صرف اسی دن بچوں نے کیا، اس کے بعد بھی کبھی ہوا یا اس سے پہلے بھی یہ طریقہ کبھی تھا یا نہیں؟ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ ایسے خواہ مخواہ لوگوں نے بس دلائل تو کہ کئی طریقے سے بھی آپ بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بھی سمجھائے اور اس عقیدے اور بدعت سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے بدعت اور خرافات سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون